کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ صرف ایک انسان کی پہچان نہیں رہتے، بلکہ ایک مکمل داستان، ایک مسلسل تنازع، ایک سیاسی ہتھیار اور ایک ایسا سوال بن جاتے ہیں جو برسوں بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک نام ہے ٹیرن خان، ایک ایسا نام جو جب بھی سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً عمران خان کا نام جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک ذاتی یا خاندانی تنازع نہیں رہا، پاکستان کی سیاست، عدالتوں، میڈیا، بین الاقوامی سوشل سرکلز اور عوامی بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کہانی میں صرف دعوے اور انکار ہی نہیں، محبت، شہرت، طاقت، سیاست، خاندانی تعلقات، عدالتیں اور میڈیا سب ایک دوسرے میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب عمران خان سیاست دان نہیں بلکہ دنیا کے سب سے مشہور کرکٹرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ صرف پاکستان کے سٹار نہیں تھے، عالمی سطح پر ایک گلیمرس پرسنالٹی سمجھے جاتے تھے۔ 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ان کی شہرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ لندن کے ایلیٹ حلقوں، یورپی سوشل تقریبات، فیشن ایونٹس اور بین الاقوامی گیدرنگز میں اکثر نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں انہیں پلے بوائے کرکٹر کہا جاتا تھا اور مغربی میڈیا ان کی نجی زندگی کو خاص دلچسپی سے رپورٹ کرتا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک طرف کرکٹ ہیرو والی کشش تھی تو دوسری طرف برطانوی ہائی سوسائٹی سے روابط بھی تھے۔ اسی دوران ان کا نام سیتا وائٹ کے ساتھ سامنے آیا۔ سیتا وائٹ، جن کا اصل نام اینا لوئیسا وائٹ بتایا جاتا ہے، ایک بااثر اور امیر برطانوی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد معروف صنعت کار گورڈن وائٹ تھے، جن کا شمار برطانیہ کے بڑے بزنس خاندانوں میں کیا جاتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان اور سیتا وائٹ کی ملاقاتیں لندن اور یورپ کے سوشل سرکلز میں ہوئیں اور پھر دونوں کے تعلقات کے بارے میں میڈیا میں خبریں آنے لگیں۔ اس وقت برطانوی جریدے کسی بھی سیلیبریٹی ریلیشن شپ کو بڑی خبر بناتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ تعلق بھی جلد عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر گیا۔ پھر 1992 میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ٹیرن جیڈ وائٹ رکھا گیا۔ سیتا وائٹ نے دعویٰ کیا کہ یہ بچی عمران خان کی بیٹی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جو آنے والے کئی عشروں تک پاکستان کی سیاست اور میڈیا کا حصہ بننے والی تھی۔ ابتدا میں اس معاملے کو سمجھا گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ گوسپ صرف ایک سنجیدہ قانونی اور سیاسی تنازع میں بدل گیا۔ سیتا وائٹ نے بعد میں امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ یہ کیس امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سنا گیا کیونکہ اس وقت قانونی دائرہ اختیار وہی بنتا تھا۔ 1997 میں عدالت میں اس کیس پر کارروائی ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق عدالت نے عمران خان کو طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ بعد ازاں عدالت نے ڈاؤٹ فل ججمنٹ کی بنیاد پر ٹیرن کو ان کی بیٹی قرار دے دیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے پوری دنیا میں شہ سرخیاں بنائیں۔ میڈیا نے اسے بہت بڑے اسکینڈل کے طور پر پیش کیا۔ خصوصاً پاکستانی میڈیا میں یہ معاملہ بہت حساس سمجھا گیا کیونکہ اس وقت پاکستانی معاشرہ اس نوعیت کے معاملات پر بہت سخت رد عمل دیتا تھا۔ اس کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈی این اے شواہد موجود تھا، لیکن مکمل قانونی عمل اور ٹیسٹ کی تفصیلات کبھی واضح انداز میں عوام کے سامنے نہیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر ہمیشہ ابہام موجود رہا۔ ایک طرف امریکی عدالت کا فیصلہ تھا، دوسری طرف عمران خان کا مسلسل انکار۔ انہوں نے مختلف مواقع پر یہ موقف اپنایا کہ امریکی عدالت کا فیصلہ یک طرفہ تھا کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے حتمی سچ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سامنے آتی ہے۔ اس پورے معاملے کے دوران پاکستان میں یہ خبر بہت محدود انداز میں رپورٹ کی جاتی رہی۔ اس دور میں پاکستانی میڈیا آج کی طرح آزاد اور جارحانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عالمی خبروں کا اثر محدود رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور عمران خان سیاست میں طاقتور ہوتے گئے، ویسے ویسے یہ معاملہ دوبارہ زندہ ہوتا گیا۔ 1995 میں عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کر لی۔ یہ شادی پاکستان سمیت پوری دنیا میں خبروں کا مرکز بن گئی کیونکہ جمائمہ ایک معروف برطانوی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد سر گولڈ سمتھ برطانیہ کے بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ اس شادی کو بعض حلقوں نے فیری ٹیل میرج کہا جبکہ کچھ حلقوں نے شدید تنقید بھی کی۔ جمائمہ نے اسلام قبول کیا، پاکستان منتقل ہوئی، اردو سیکھی اور پاکستانی معاشرے میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی شادی کے دوران عمران خان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، سلیمان عیسیٰ خان اور قاسم خان۔ یہ دونوں زیادہ تر برطانیہ میں اپنی والدہ جمائمہ کے پاس پلے بڑھے اور عام طور پر سیاست سے دور رہے۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایک دلچسپ چیز نوٹ کی کہ ٹیرن کا تعلق جمائمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ کافی قریبی دکھائی دیتا تھا۔ مختلف رپورٹس اور سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ سیتا وائٹ کے انتقال کے بعد جمائمہ نے ٹیرن کی دیکھ بھال میں کردار ادا کیا۔ یہی پہلو اس کہانی کو مزید پیچیدہ اور انسانی بنا دیتا ہے۔ 2004 میں سیتا وائٹ کا انتقال ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ ایک کار حادثے میں جان سے گئیں۔ ان کی موت کے بعد ٹیرن کی سرپرستی کا معاملہ مزید اہم ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میڈیا میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ ٹیرن جمائمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ بعض تصاویر اور خاندانی اجتماعات کی رپورٹس نے اس بحث کو مزید بڑھایا۔ ناقدین نے سوال اٹھایا کہ اگر عمران خان اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں تو پھر خاندان کے اتنے قریب تعلقات کیوں موجود ہیں، جبکہ حامیوں کا موقف تھا کہ یہ صرف انسانی ہمدردی اور گارڈین شپ کا معاملہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عمران خان نے سیاست میں غیر معمولی مقام حاصل کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھی، جلسے بڑھے، نوجوان ان کے ساتھ جڑتے گئے اور پھر 2018 میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن جیسے ہی ان کی سیاسی طاقت بڑھی، ان کی نجی زندگی سے جڑے پرانے تنازعات بھی دوبارہ منظر عام پر آنے لگے۔ ٹیرن خان کا معاملہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ 2022 اور 23 میں یہ معاملہ دوبارہ پاکستانی عدالتوں تک پہنچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئیں جن میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ٹیرن کا ذکر نہیں کیا۔ درخواست گزاروں نے یہ موقف بھی دیا کہ امریکی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں انہیں یہ معلومات ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ اس دوران پاکستانی میڈیا، ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا۔ عدالت میں مختلف قانونی نکات پر بحث ہوئی۔ ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا امریکی عدالت کا فیصلہ پاکستان میں قانونی حیثیت رکھتا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کسی شخص کو ایسے معاملے پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے جس پر وہ خود اختلاف رکھتے ہوں؟ بعد ازاں عدالت نے مختلف قانونی بنیادوں پر درخواست کو نپٹا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ختم نہ ہو سکا۔ اس پوری کہانی کا ایک اہم پہلو میڈیا کا کردار بھی ہے۔ مغربی میڈیا نے ہمیشہ اسے سیلیبریٹی اسکینڈل کے طور پر رپورٹ کیا، جبکہ پاکستانی میڈیا میں اسے کبھی سیاسی ہتھیار، کبھی اخلاقی سوال اور کبھی ذاتی معاملہ قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ معاملہ میمز، مباحثوں، ہیش ٹیگز اور سیاسی ٹرولنگ کا حصہ بھی بنتا رہا، خاص طور پر جب بھی پاکستان میں سیاسی کشیدگی بڑھتی رہی ہے۔ ٹیرن خان کا نام دوبارہ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مختلف رپورٹس میں کبھی انہیں ٹیرن وائٹ کہا جاتا ہے اور کبھی ٹیرن خان۔ یہی ناموں کا فرق بھی اس بحث کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خان کا استعمال سیاسی اثر رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ صرف ایک سرنیم نہیں، ایک طاقتور سیاسی شناخت بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیرن نے ہمیشہ میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کی۔ وہ عام طور پر انٹرویوز نہیں دیتی، سیاسی معاملات پر بات نہیں کرتی اور نہ ہی عوامی زندگی میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہی خاموشی اس معاملے کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے، کیونکہ جتنا کم کوئی شخص بولتا ہے اتنی ہی زیادہ کہانیاں اس کے گرد بننے لگتی ہیں۔ اس تنازع نے پاکستان میں ایک اور بڑی بحث کو بھی جنم دیا۔ کیا سیاستدانوں کی نجی زندگی عوامی بحث کا حصہ ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عوامی عہدے پر ہے تو اس کی ذاتی زندگی بھی احتساب کا حصہ بن سکتی ہے، جبکہ دوسروں کا موقف ہے کہ ذاتی تعلقات اور خاندانی معاملات کو سیاسی ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیرن خان کا معاملہ صرف ایک خاندانی تنازع نہیں، پاکستان میں اخلاقیات، میڈیا ایتھکس، پرائیویسی اور پولیٹکس کے درمیان ایک ایسا مباحثہ بن چکا ہے جو مسلسل زیر بحث ہے۔ اس کہانی میں ایک عجیب تضاد بھی نظر آتا ہے۔ ایک طرف عمران خان کی شخصیت ہے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والا ہیرو، شوکت خانم اسپتال بنانے والا فلاحی رہنما اور بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم۔ دوسری طرف ایک ایسا ذاتی تنازع ہے جو دہائیوں بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہی تضاد اس کہانی کو مزید ڈرامائی بناتا ہے۔ آج بھی جب کبھی ٹیرن خان کا نام لیا جاتا ہے تو سوالات دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیا امریکی عدالت کا فیصلہ مکمل سچ تھا؟ کیا عمران خان کا موقف درست تھا؟ جمائمہ اور ان کے بچوں کا ٹیرن کے ساتھ تعلق صرف انسانیت اور انسانی ہمدردی تھا یا اس سے زیادہ کچھ؟ کیا سیاست نے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا؟ واقعی اس میں کوئی ایسا سچ موجود ہے جو مکمل طور پر کبھی سامنے نہیں آیا۔ شاید انہی سوالات کی وجہ سے یہ معاملہ آج بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک سیلیبریٹی کنٹروورسی نہیں رہی، پاکستان کی جدید سیاسی تاریخ کی سب سے زیادہ زیر بحث، پیچیدہ اور متنازع کہانیوں میں شامل ہو چکی ہے۔
ایک ایسی کہانی جس میں کرکٹ کا سنہرا ماضی، عالمی شہرت، عدالتوں کے فیصلے، میڈیا کی طاقت، سیاست کی تلخی، خاندانی تعلقات کی نزاکت اور عوامی تجسس سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو چکے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹیرن چیڈ وائٹ کا نام آج بھی خاموش نہیں ہوا، بلکہ ہر نئی سیاسی موسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔